اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ 7 ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن 7 چیزوں کی فطرتی طور پر محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ اس سے سابقہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو ضد اور تعصب کی وجہ سے حق بات کے انکاری تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر کر کے گویا کہ وہ وجہ بیان کر دی، وہ سبب بیان کر دیا کہ جس سبب کی وجہ سے لوگ حق بات کا انکار کرتے ہیں۔ عموماً یہ 7 چیزیں ہیں جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، حق کو تسلیم کرنے میں مانع بنتی ہیں، کیونکہ ان 7 چیزوں کے ساتھ انسان کو فطرتی محبت ہے، اور جب انسان حق کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر ان چیزوں سے وابستگی یا تو کم کرنی پڑتی ہے یا بالکل ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کی طبیعت ہے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ جن سے فطرتی محبت کرتا ہے عموماً ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق کا انکار کر دیتا ہے۔ تو 7 وہ چیزیں جن سے انسان کو فطرتی محبت ہے ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اور آخر میں ان 7 چیزوں کی حقیقت قرآن کریم بتا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا کہیں ہم بھی دین اور شریعت یا حق کے معاملے میں کہیں ان 7 چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے مجبور تو نہیں کہ ہم اس کی وجہ سے حق کو چھوڑ رہے ہوں، دین کو چھوڑ رہے ہوں، احکام الہیہ کو پامال کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس آیت کریمہ کے تناظر میں ان 7 چیزوں کی حقیقت جان لینے کے بعد ہمیں ہمیشہ حق کو اور دین کی بات کو ترجیح دینا ہوگی۔ یہ چیزیں وقتی ہیں، عارضی ہیں اور فانی ہیں۔ اگر یہ انسان کے ہاتھ سے چلی بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان دین کا دامن نہ چھوڑے، حق کا ساتھ نہ چھوڑے۔ زین للناس حب الشہوات، فرمایا مزین کی گئی واسطے لوگوں کے شہوات کی محبت، لذات کی محبت۔ عموماً مزہ، لطف جس چیز سے انسان کو میسر آتا ہے انسان کی طبیعت اسی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں میں جن کی محبت انسان کی طبیعت میں ہے، فطرتی طور پر مزین کر کے پیش کی جاتی ہے، اور عموماً شیطان ایسی چیزوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ زینت کا جو فاعل ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ نسبت شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عموماً حق کے راستے میں ان چیزوں کو رکاوٹ بنا کر شیطان ہی مزین کرتا ہے۔ اب ان 7 چیزوں میں پہلی چیز من النساء، عورتیں۔ عورت سے انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت ہے، اس کو شیطان کا جال کہا گیا ہے۔ عموماً عورت کی محبت میں آ کر کے انسان احکام الہیہ کو پامال کر دیتا ہے۔ حق کے راستے میں عورت بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت سارے احکام شریعت پر عمل اس وجہ سے بھی لوگ نہیں کر پاتے کہ جی بیوی نہیں مانتی، اہلیہ نہیں مانتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں ہر شخص مبتلا ہو سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑی فیملی کا ہے، چھوٹی فیملی کا ہے، عورت سبھی کے لیے یکساں فتنہ ہے۔ دوسری چیز والبنین، اور بیٹے، اولاد۔ اولاد کے ساتھ بھی محبت فطرتی طور پر ہوتی ہے، اور یہ بھی سب کے لیے یکساں فتنہ اور آزمائش ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے شریعت کے احکام کو انسان پامال کرتے ہوئے حرام کا لقمہ و نوالہ بھی حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی اور کے منہ سے چھین کر کے لاتا ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے، چونکہ اولاد کے ساتھ فطرتی محبت ہے اور انسان اس محبت میں عموماً مجبور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان 7 چیزوں میں ایک چیز عورت، اور دوسری چیز ہے اولاد۔ تیسری چیز والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، سونے کے ڈھیر۔ سونے کے ساتھ انسان کو فطرتی محبت ہے، کیونکہ اصل کرنسی وہ سونا ہے یا چاندی ہے، بعد میں اس کو اور شکل و صورت دے دی جاتی ہے، تو اصل یہ مالیت ہے، اس کے ساتھ انسان کو فطرتی طور پر محبت ہے۔ والفضہ، اور ڈھیر لگی ہوئی چاندی۔ چاندی کے ساتھ بھی، فلوس کے ساتھ انسان کو پیسے اور سکے کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور یہ فضہ اور چاندی اور سونا، یہ چیزیں ان کے ساتھ عموماً ایک خاص طبقے کو رغبت ہوتی ہے، جو لوگ کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں، تجارت سے وابستہ ہیں، پیسوں کا لین دین ان کا ہوتا ہے،
تو ان کے دلوں میں یہ چیز گھر کر جاتی ہے۔ تو عورت اور اولاد یہ سبھی کے لیے یکساں فتنہ اور آزمائش ہے، مگر یہ چیز خاص مالدار طبقے کے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا والخیل المصومہ، اور نشان زدہ خوبصورت گھوڑے، اس کے ساتھ بھی خاص طبقے کو محبت ہوتی ہے، جیسے بادشاہوں کو، سلاطین کو گھوڑے پالنے کا شوق ہوتا ہے، وہ انہی کی محبت میں وہ ہر وقت گرفتار رہتے ہیں اور انہی کے پالنے پوسنے میں اور ان کی ترقی اور ان کی بڑھوتری میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاص طبقے کے لیے آزمائش ہے۔ والانعام، اور مال مویشی، اس کے ساتھ بھی خاص طبقے کو محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو مال مویشی پالنے کا شوق ہوتا ہے، استبل بناتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے بہت بڑے بڑے فارم بنائے جاتے ہیں۔ والحرث، اور کھیتیاں، کھیتیوں سے بھی خاص طبقے کو محبت ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فارمنگ کے شعبے سے وابستہ ہو جائیں، وہ کھیتی باڑی کریں، وہ غلہ اگائیں، اس کے ساتھ بھی خاص طبقے کو محبت ہوتی ہے۔ تو عورت اور اولاد یہ تو سبھی کے لیے آزمائش ہے، لیکن یہ 4 چیزیں جو اس کے بعد تقریباً گنوائی گئی 5 چیزیں، ان کے ساتھ خاص لوگوں کو رغبت ہوتی ہے، خاص لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، شیطان انہیں مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اب ان 7 چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا عارضی نفع ہے۔ قرآن نے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ برتن مانجے جاتے ہیں، برتن صاف کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس کی ویلیو دیکھیے نا، اس کپڑے کو کوئی بھی سوکیش میں نہیں رکھتا، اچھی جگہ پر اس کو سجا کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ضرورت کے وقت اس کپڑے کو لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ برتن صاف کر کے پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ 7 چیزیں وہ نہیں کہ جس کے ساتھ انسان دل لگا کر بیٹھ جائے، یہ 7 چیزیں دنیا کی وہ ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے طور پر انسان ان چیزوں کو استعمال کرے، نہ کہ ان کے ساتھ جی لگائے، نہ ان کے ساتھ دل لگائے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجیے، دنیا کی بے ثباتی کا جا بجا شریعت میں ذکر ہے، تو دنیا سے جی لگانے کی ممانت ہے، دنیا کمانے کی ممانت نہیں۔ آپ معیشت کمائیں، روزگار اختیار کریں، مگر دنیا کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، دنیا کو ایسی محبت نہ دیں کہ وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس 7 چیزوں کی حقیقت بلکہ پوری دنیا کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا یہ دنیا کا عارضی نفع ہے، اس کی حیثیت اس کپڑے کی طرح ہے کہ جس کو وقتی طور پر اٹھا کر برتن صاف کر کے پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی 7 وہ چیزیں ہیں جس پر انسان اپنا سب کچھ برباد کی ہوئی ہے، مگر اس کی حقیقت سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور جو کوئی اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اخروی نعمتیں ہیں، دنیا کی یہ تمام تر نعمتیں مل کر آخرت کی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہم اس دنیا کی بے ثباتی پر اپنا یقین اور اعتماد بناتے ہوئے اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، یا ان 7 چیزوں میں گھر کر شریعت کو پامال کرتے ہیں، حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بات ہم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم تو ہمیں اسی چیز کا میسیج اور پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ حق کو تسلیم کرو اور دنیا کو مانے اور رکاوٹ مت بناؤ۔